جاتا ہے وہ بادشاہ مولا محمد گزرتے تھے گھری سے تو ایک عورت اڑا پھینک دیتی تھی. مجھے نہیں جانا اس واقعے کی صداقت میں، سچائی میں، اس کی تحقیق کرنے، نہ میرا موضوع ہے نہ عنوان. کچھ بتانا چاہ رہا ہوں جو جملہ کہہ دیا یہ تو کہہ دیتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں اس دور میں بنو ہاشم سے ٹکر لینے کی کاش تو میں آپ سلام رہی میں 2 ہاتھ سر پہ رکھ کے آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں. یہ تو بچوں نے اپنی دینیات اسلامیات میں پرائمری اسکول میں واقعہ پڑھ لیا ہے نا. اب اس کی مشیت بھی عجیب رنگ میں کام کرتی ہے. لکھوانے والوں سے لکھوا بھی دیا کہ کوئی ایسا کرتی تھی. اب بھاگ تو سکتے نہیں، یہ بھی بتاؤ تھی کون؟ سلامت رکھے جشن کا ماحول ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا. یہ بھی تو بتاؤ نا کون تھی. صرف یہ نہ بتانے کے لیے کہتے ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو مولا محمد چلے گئے. بھئی کیا بات ہے، کوڑا نہیں پھینکا، بیمار تھی، تیمارداری کی، پانی بھرا، کھانا لا کے رکھا تو اس نے کہا آپ کون؟ کہا میں وہی. تو وہ اسلام لے آئی. میں نے ایک سوال پہلے کر لیا، ایک جواب اب دے رہا ہوں. مسلمانوں کہیں تو رکو، اگر یہ نہیں بتاتے تو کون تھی مت بتاؤ، نتیجے تک کھڑے رہنا. میرے مولا محمد نے جانے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھایا، پانی بھرنے کے بعد پڑھایا. کچھ خیر کتنا بڑا سبق ہے اس میں، کوئی سمجھ رہا ہے؟ اللہ کو اللہ نہیں مانتی، بادشاہ محمد کو رسول نہیں مانتی تھی. مولا نے اپنا رسول ہونا اللہ نہیں مانتا. حسن اخلاق سے وہ کیا جو بعد والے جنگوں سے بھی نہیں کر سکتے. آج تک نہیں ہوتا. ایک اخلاق سے وہ ہو جاتا ہے، اور اخلاق میں ایک تبسم سے ہو جاتا ہے. میں نے ایسے نہیں پڑھا مولا محمد. اور آپ اگر یاد کریں، آپ کے بچے مالک ہو، آپ کے گھرانے، آپ کے آنگن، آپ کی جھولیاں ان بچوں کی خوشیوں سے آباد رکھے. ابھی بھی آپ پڑھ لیجئے، آپ کے گھروں میں کوئی نہ کوئی بچہ ہوگا، اس کے اسکول کی دینیات اسلامیات میں پڑھیے واقعہ ہوگا. مالک محمد نے تبسم فرمایا اور مسکرا کے اس کی جانب دیکھا. اور پھر حدیث لکھی جاتی تھی تیماردار کی تیمارداری کرنا عبادت ہے، اس کو مسکرا کر دیکھنا عبادت ہے. اس حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف مسلمان کی تیمارداری؟ بہت اوپر کی سطح پر آگے رسول اللہ مالک محمد نے تبسم فرمایا. تو اس تبسم کا نتیجہ کیا تھا کہ وہ کافرہ مسلمان ہونے کے لیے آمادہ ہو گئی. یہ تھی مولا محمد کا تبسم اور اس کا نتیجہ. اور ایک تبسم علی اصغر نے کیا. دیکھو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو، آل محمد میں تقابل میں ذاتی طور پر اپنے عقیدے میں حرام جانتا ہوں. آل محمد میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کلنا محمد، کلنا محمد. یا 63 سال والے سے لے کر 6 مہینے والے تک جو آیا محمد بن کے آیا. یا تقابل نہیں ہے قبلہ. لیکن کیا کریں، جب ہمیں کسی ذات کا تعارف کرانا ہو تو مثل یا مثل لائیں کہاں سے؟ باہر سے تو لا نہیں سکتے. تو پھر ہمیں اسی گھرانے کی کسی ذات کو یا مثل بنانا پڑے گا یا مثل بنانا پڑے گا. تو ایک تبسم مولا محمد کا ہے، اس سے وہ کافرہ مسلمان ہوئی. اب مجھے نہیں پتا حسین کی آغوش میں علی کیا بن کر نازل ہوا تھا. اس ایک علی کے تبسم نے 9 لاکھ کو پلٹنے پر مجبور. اس دن کی خوشیوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کیا کہہ رہے تھے مقدس عیسیٰ؟ وہیں پہ پلٹ کر واپس جاؤں گا. 3 دن کے عیسیٰ یہ بات کر رہے تھے، بولے. اور یہ وہ بات چھیڑنے لگا ہوں میں کہ ابھی تو وقت کی مناسبت اور نداقت اور تنقید کی وجہ سے شاید صرف 6 ہی پاؤں
ورنہ بصورت دیگر نیٹ پہ وہ مجالس موجود ہیں جس میں میں نے یہی گفتگو بہت مفصل انداز میں کی، اور میرا خیال ہے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو ملینز کے اندر اس کو دیکھا جا چکا ہے اور بڑے سوال ہو چکے ہیں۔ میں بیٹھا جب مقدسی صاحب فرما رہے تھے تو اندر ہی اندر میں اس ذات زیادہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ایک ایسی شخصیت، اہل علم شخصیت کی زبانی وہی اور اس جیسے ہی لفظ ادا ہو رہے ہیں جو مالک نے کچھ برس پہلے مجھ نوکر سے ادا کروائے تھے، یعنی ان چند سالوں میں سوال اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ 3 دن کے ہیں عیسیٰ، سوال کیا تھا؟ مقدسی صاحب نے اپنی فرمایا سوال کیا تھا؟ کس سے ہوا تھا؟ عیسیٰ سے سوال ہوا تھا، ماں سے ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا سوال؟ ابھی بتا کے گئے کوئی صاحب، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ آپ کا تو عقد نہیں ہوا، آپ تو شوہر نہیں رکھتے، بچہ کہاں سے آیا؟ تو جواب جناب مریم علیہ السلام کو دینا چاہیے نا، وہ نہیں دے، خاموش۔ بچے سے پوچھے، اس کو سمجھیے گا، اس میں اتنا بڑا ربط ہے۔ اگر آپ تک پہنچ گیا اور یقین کیجیے رات بستر پر بیٹھیں گے نا تو آپ کو کم از کم ایسی کچھ باتیں ایسے ذہن میں جھلکیوں کی طرح ضرور نظر آئیں گی۔ خاموش ہے اور اپنی انگلی سے اشارہ کیا ہے کس کی طرف؟ جناب عیسیٰ کی طرف۔ اور سن کیا ہے؟ ابھی 3 دن ہے، میکسیمم تو بتائے ہیں چند گھنٹوں سے لے کر میکسیمم 3 دن، ایسے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف۔ اب ان کے اشارے کی وجہ سے وہ سارے کون تھے؟ یہودی۔ یاد رکھیے گا عیسائی نہیں ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ کو بھی 3 دن میں ہیں، تو یہودی ہے۔ یہودی علماء اپنی کتاب کے اپنے مذہب تھے، وہ سارے یہودی پلٹے ہیں اشارے کی سمت میں جناب عیسیٰ کی طرف۔ جیسے حضرت عیسیٰ کی طرف پلٹے تو حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ، اس کا نبی، کتاب لے کر آیا ہوں۔ اچھا آپ نے بابا کی کتاب دی، بسم اللہ، سر آنکھوں پہ آپ کی دعائیں، سر آنکھوں پہ ایک لمحے کے لیے رکے نا۔ سوال کیا تھا؟ مریم آپ شوہر نہیں رکھتی، پہلا کام اشارہ، اور دوسرا اس اشارے کی سمت سے قبلہ جواب بھی آیا تو کیا؟ میں نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ سوال تھا کس پر؟ عصمت پر، سوال تھا معصوم پر۔ پھر سننا ذرا بڑی توجہ سے، بڑی نازک کڑی ہے، میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا۔ سوال تھا عصمت پر، سوال تھا معصوم پر، جواب کیا آیا؟ نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ اسی دن قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا جو نبی ہو اور کتاب لے کر آئے اس پر اور اس کی ماں پر سوال نہیں کرتے۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو میں داد دے رہا ہوں، آپ سلامت رہو۔ بلا نبی پر اور اس کی ماں پہ سوال نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر سوال کا جواب یہی ہے، نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ آپ یقین مانیے کوئی تفسیر ایسی ہے ہی نہیں طرفین میں، برادران اہل سنت میں، اہل تشیع، جس میں اسی ذیل میں یہ لکھا ہو کہ یہ کہنے کے بعد یہودی علماء نے سوال کیا۔ میں بہت بڑی دلیل رکھ گیا ہوں، ابھی شاید آپ ذہنی مطابقت سے جوڑ رہے ہیں اس کو۔ کسی یہودی نے سوال نہیں کیا، ادھر 3 دن کا عیسیٰ بولے نبی ہوں، حالانکہ ان کے نبی کہنے سے یہودیت کی دکان بند ہو رہی تھی۔ اس کو سمجھے پہلے، میں یہ دلیل قائم کر کے سیدھا شہادے میں واپس آ رہا ہوں، لیکن یہ دلیل پوری کرنا بڑا ضروری ہے۔ جیسے آپ میرے قضیے سے واقف ہیں، صرف جملے بازی کا سہارا نہیں لیتا، قرآن اور فرمان ان دونوں کے درمیان میں رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، جب تک دلیل بات کی صورت میں مکمل نہ ہو جائے یا بات دلیل کی صورت میں آگے نہیں بڑھتا۔ سوال نہیں کیا، کہا میں نبی ہوں۔ یہودیت کی دکان بند ہو رہی تھی، سو کوڑ، لیکن چپ رہے۔ کا کتاب لے کر آیا، ان کی اپنی کتاب پر کتاب آ رہی تھی لیکن خاموش رہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے 3 دن کا بچہ بولتا نہیں ہے۔
بچے پر بھی شک نہیں کیا. کس نے؟ یہودی. بولا نا کمال کس کا؟ نبوت کتاب کا یا ماں کا؟ سوچنے والی بات ہے نا. کمال کس کا؟ نبوت کا, کتاب کا یا ماں کا؟ بہت توجہ سے سنیے گا. اس لیے تھوڑا سا پیچھے مڑ کے بس آپ دیکھیں, اور یہ آخری بات ہوگی اس موقع پر سرکار عیسیٰ کے حوالے سے. میں ایک دم آخری بات ہوگی. کتاب کا, نبوت کا یا ماں کا؟ کوئی آیا تھا, بسم اللہ بیٹھ جائیے گا, بس رکھ دیجیے. کوئی آیا تھا کب بھلا؟ جنابی مریم کے پاس. مبارک ہو, آپ ماں بننے والی, آپ کو بیٹے کی بشارت ہے. مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا, چھوئے گا بھی نہیں, چھوئے گا بھی نہیں. پورے قرآن میں واحد, ہر نبی معصوم ہے یاد رکھیے گا, ہر نبی, لیکن پورے قرآن میں صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں ذکی کہا گیا ہے. آپ سلامت رہیے. میں بہت بڑی بات کہہ گیا, اس میں اگر رک گیا تو موضوع کہاں چلا جائے گا میں نہیں جانتا, لیکن مجھے وقت میں رہنا. واحد حضرت عیسیٰ ہے, ہر نبی معصوم, لیکن عیسیٰ کو ذکی کہا گیا. وجہ کیا ہے؟ یہی سوال معصوم سے پوچھا گیا. آپ کے مولا سرکار صادق آل محمد علیہ السلام والد سے پوچھا, ہر نبی معصوم ہے. کہاں کا مولا پھر یہ صرف عیسیٰ کو ذکی کیوں کہا گیا ہے؟ بادشاہ نے جواباً کہا, ذکی اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی ماں کی آغوش میں مجسم نور بن کر تنو ہو, یعنی جس کا باپ نہ ہو اسے ذکی کہتے ہیں. یہ وہ اعزاز ہے کہ جب تک عیسیٰ کے پاس ہے, عیسیٰ سید ہے, عیسیٰ سردار ہے, عیسیٰ افضل ہے. اب جسے عیسیٰ پر افضل ہونا ہے وہ عیسیٰ سے بڑی فضیلت لائے گا تو افضل ہوگا. اور جب تک امام زمانہ کو عیسیٰ سے افضل مانتے رہو گے خالی کام نہیں چلے گا. وہ ذکی ہو کے پیچھے کھڑا ہے تو ماننا پڑے گا ادھر نور ماں کی طرف سے بھی ہے, باپ کی طرح. آغوش میں ہے, ادھر باپ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو, ادھر ماں بھی نظر آ رہی ہے, لیکن آپ ذکی نہ مانیں تو آپ کا سارے کا سارا دین ہی گیا. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ پیچھے ہے, سرکار آگے ہیں. اور سرکار نے ہٹ کہا, اور روایت کریے تمام علماء نے اس کو لکھا, اور بڑے باکمال بھی, جیسے مقدسی صاحب بڑی خوبصورت بات کہہ رہے تھے علماء کرام کے بارے میں. مراجع غزام جو ہیں ان کے بارے میں, سبھی ایک جیسے نہیں, حقیقتاً ایسا ہی, سبھی ایک جیسے نہیں. آغائب الپائرانی بہت بڑا نام ہے, انہیں کی کتاب سے میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, جمال منتظر, بڑی باکمال. اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں اور دور حاضر تک آ جائیں, سرکار کہیں گے عیسیٰ تقدم بڑھیے بڑھیے, امامت کروائیں. بہت توجہ. میں نے کہا تھا نا بات ربط میں ہی ہوتی جائے تو لطف آتا ہے. میں تائید کرتا ہوا مقدسی صاحب کی یہ بات کر رہا ہوں, ایک جیسے نہیں ہیں. کاش کاش بعینے ہی اس طرح مان لیا جائے. ہمارے ہاں ضد بڑی ہوتی ہے. اب جب تک یہ لفظ موجود ہے جو بادشاہ کے حوالے سے ہے اور کتنے بڑے بڑے علماء لکھ رہے ہیں, تب تک زیدی کو پڑھنے کی اجازت تو دو. اب اس کے بعد جو حیران ہو اس کی حیرانگی جانے, جو پریشان ہو اس کی پریشانگی جانے, ورنہ میں کہنے سے تو رکوں گا نہیں. مولا پیچھے ہٹتے کر تقدم بڑھیے, امامت کروائیں, امامت کروائیں. عیسیٰ 2 قدم پیچھے ہٹیں گے
اور پیچھے ہٹ کے کہیں گے مولا میں نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ منع کرتا ہے خبردار رسول اور اللہ سے آگے کبھی نہیں بڑھنا. اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن خبردار رسول سے آگے نہ بڑھنا خبردار اللہ سے آگے نہ بڑھنا. اور معصوم سے اس کی شرح پوچھی نہیں تھی. مولا رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے. بادشاہ ظاہری بدن رکھتے ہیں کہ اللہ منع کر رہا ہے خبردار رسول سے آگے نہ بڑھنا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جیسا وہ جب حج کرنے کے لیے مدینے سے پہلا حج کرنے مکہ گئے تھے جب یہ دوبارہ ہوئی تھی بیت رضوان تو رسول اللہ نے جب کہا تھا جنگ کرنے نہیں آئے واپس پلٹ جاؤ تو کچھ لوگوں کو رسول اللہ سے زیادہ حج کا شوق تھا. انہوں نے کہا ہم تو کر کے جائیں گے. اللہ نے کہا رسول کے جو تیرے عمل سے آگے بڑھ گئے حج کرنا چاہتے ہیں میں نے ان کی نمازیں بھی غارت کی روزے بھی غارت کیے کلمہ بھی غارت کیا کلمہ بھی گیا. اللہ رحمت اللہ رحم کر کرم کر فضل کر قائد سے کہے تیرے ہاتھ پہ پھر کلمہ پڑھنے جا تیری وجہ سے معافیا. رسول اللہ نے کہا بھاگ کے آ جاؤ میرے ہاتھ پہ پھر کلمہ پڑھو ورنہ جو کام تم نے کیا مجھ سے آگے بڑھنے کا تمہارے سارے عمل گئے. رسول نے ہاتھ رکھا سب نے رسول کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا بیعت کے لیے. سب سے آخر میں آ کے سب سے اوپر علی نے ہاتھ رکھا. اللہ نے آیت بھیجی یہ جو سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے. سب سے اوپر ہے یہی تو میرا ہاتھ ہے یہی تو ید اللہ ہے یہی تو رسول کے عمل سے آگے نہ بڑھنا کھاتا گول. یہ تو ہم نے دیکھا بھی جب نہ رسول اللہ یہ تو ہم نے دیکھا کہ رسول کے عمل سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور جو بڑھے ان کا ستیہ ناش ہو گیا وہ تو رسول نے بچا لیا. اللہ سے آگے کیسے بڑھا اللہ تو بدن نہیں رکھتا. اب آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر ہے تفسیر برہان. علامہ ہاشم البحرانی نے لکھا اس سے بڑی تفسیر کہاں سے لاؤ اس سے بڑا لکھاری کہاں سے لاؤ. پھر بھی جو نہیں مانتا کم از کم حوالے مانگنا چھوڑ دے. سرکار صادق سے اس کی شرح پوچھی میرے مولا نے کہا اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب ہے جو وقت کے امام سے آگے بڑھا. ولایت کے انوار برساتے رہے اور وقت کے امام کے عمل قول فعل سے آگے بڑھنا کیوں اس کا کہا یہ پہنچاتا محافظ ہے محافظ ہے. آپ کا کام رسول کا کام کیا ہے پہنچا دینا لینا پہنچا دینا. اور دلیل چاہیے میں قرآن و فرمان کے بیچ میں رہتا ہوں اس سے باہر جاتا ہی نہیں عادت ہی نہیں. لینا پہنچا دینا دلیل کیا ہے اے رسول بلغ پہنچا دے منوانا نہیں ہے پہنچا دے. 6665 آیات آ گئی اللہ تو نہیں کہہ رہا پہنچا دے لیکن یہ جو 6666ویں آیت آئی نا جس میں اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں پہنچائی تو پھر گیا کیوں تھا. آپ ذرا اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے بلغ یہ پہنچا دیا. تو اب امام کا کیا کام ہے جو پہنچا دیا نا اس کی حفاظت اس پر عمل کر کے دکھانا اور اس کی حفاظت کرنا. یہ اس سے زیادہ سادہ انداز میں پورا آپ کا جو دین الہیہ دین محمد و آل محمد اس کو بیان نہیں کر سکتا. امام کا کام حفاظت کرنا عمل کرتے دکھانا حفاظت کرنا یہی کام حفاظت. اس کو سمجھیں حفاظت وقت
سے جو آگے بڑھا گویا. اور ایک بات یاد رکھنا، امام کا کام حفاظت عمل کر کے دکھانا اور حفاظت. اب جب بات حفاظت کی آئے گی تو اتمام حجت. آپ سوچ رہے ہوں گے جیسے سب کہاں لینے آئیں گے نتیجے. اتمام حجت یہ صرف کام نہیں، فرض ہے امام کا. امام کا فرض ہے اتمام حجت کرے. جیسے رسول کا فرض تھا پہنچا، تو اگر نہیں مدینے سے چلے تھے نا مکے تک، اور مکے سے اس میدان تک کئی بار اللہ کی طرف سے فرشتے آتے رہے، وہ جبرائیل علیہ السلام. تو آخر بار جب آئے تو کہا پہنچا، اگر نہیں تو پھر پہنچایا. میں ہوں نا تیری حفاظت کرنے والا، میں کروں گا تیری حفاظت، میں کروں گا تیری حفاظت. کر کون رہا تھا؟ میں. بادشاہ مالک محمد کی ظاہری حفاظت اس روئے زمین پر یا علی نے کی ہے یا علی کے بابا نے کی ہے. میں پہنچا. جیسے یہ رسول کا فرض تھا ایسے امام کا فرض. اہتمام ہے کہ بات کو آخری حد تک اتنا واضح کر دیں کہ اس بات کے بعد پھر کوئی بات باقی نہ رہے، کوئی عذر باقی نہ رہے. سامنے والا یہ نہ کہہ سکے اگر یہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا، یوں ہوتا تو یوں کر لیتا. اسے کہتے ہیں اتمام حجت، تمام معاملات کو پورا کر دینا، آخری ندا دینا، آخری آواز دینا. یہ ہے اتمام حجت. کام کس کا ہے؟ وقت کے امام کا. اور اگر امام وقت کی بجائے کوئی اور کرے تو گویا اللہ سے آگے بڑھ گیا.